السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ یہ ایک پرانی اور عالی شان حویلی کی کہانی ہے جس کی دیواریں کبھی کہکہوں سے گونجا کرتی تھیں، مگر اب وہاں صرف ایک گہری اور اداس خاموشی کا راج ہے۔ حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں ہی بی بی نسرین بستر مرگ پر پڑی ہیں۔ ان کی 7 بیٹیاں ہیں جنہیں انہوں نے ناز و نام سے پالا، اپنا خون پسینہ ایک کر کے ان کی شادیاں کی، مگر آج جب وہ زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہیں تو ان 7 میں سے کوئی ایک بھی ان کا ماتھا چومنے یا انہیں تسلی دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ سب اپنی اپنی دنیاوی مصروفیات اور خاندانوں میں اس قدر مگن ہو چکی ہیں کہ انہیں اپنی اس ماں کی کوئی پرواہ نہیں جس نے ان کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی تھی۔ اس حویلی میں ان کا واحد سہارا ان کا اکلوتا بیٹا عارف ہے، مگر وہ بھی بچپن کی غریبی، زمانے کی ٹھوکروں اور محبت میں ملنے والے دھوکے کے باعث اندر سے پتھر ہو چکا ہے۔ عارف نے دن رات محنت کر کے بے پناہ دولت کمائی ہے، مگر اس دولت نے اس کے دل کو سرد کر دیا ہے۔ اس کے پاس اپنی ماں کے لیے پیسے تو ہیں، مگر وہ وقت اور جذبات نہیں جو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی ویرانی اور سرد مہری کے بیچ حویلی میں زارا کے قدم پڑتے ہیں۔ زارا ایک سادہ، غریب مگر انتہائی مخلص نرس ہے جسے بی بی نسرین کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا ہے۔ زارا کی اپنی ماں کچھ عرصہ قبل طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی تھی، اور زارا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اس طرح خدمت نہیں کر سکی تھی جیسی وہ چاہتی تھی۔ جب زارا بی بی نسرین کو دیکھتی ہے تو اسے ان میں اپنی ماں نظر آتی ہے۔ وہ بی بی نسرین کی خدمت محض ایک ملازمہ یا نرس کے طور پر نہیں کرتی، بلکہ اس کے ہر عمل میں ایک سگی بیٹی جیسی تڑپ اور محبت چھلکتی ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر ان کے پاؤں دباتی ہے، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے اور گھنٹوں ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے باتیں کرتی ہے۔ بی بی نسرین کے مرجھائے ہوئے چہرے پر زارا کی وجہ سے ایک بار پھر سکون کی جھلک نظر آنے لگتی ہے، مگر عارف کی نظریں دنیا کے تلخ تجربات کی وجہ سے ہمیشہ شک میں ڈوبی رہتی ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک عام سی نرس اس کی ماں کی اتنی دل و جان سے خدمت کر رہی ہے تو اس کا شکی ذہن اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ زارا کی نیت پر سوال اٹھائے۔ اسے لگتا ہے کہ زارا یہ سب کچھ کسی خاص مقصد، شاید حویلی کی دولت یا اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ عارف اکثر زارا کو چپتے ہوئے تانے دیتا ہے اور اس کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ ایک رات جب زارا معمول کے مطابق بی بی نسرین کو دوائی کا انجیکشن لگاتی ہے تو اچانک بی بی نسرین کی حالت تیزی سے بگڑنے لگتی ہے۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں اور چہرہ نیلا پڑنے لگتا ہے۔ حویلی میں قیامت کا سا منظر پیدا ہو جاتا ہے۔ عارف غصے اور خوف سے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ زارا پر چیختا ہے، اسے دیوار کے ساتھ دھکا دے دیتا ہے اور الزام لگاتا ہے کہ اس نے دولت کی لالچ میں اس کی ماں کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ پولیس کو بلانے کی دھمکی دیتا ہے، جبکہ زارا زاروں کی طرح روتے ہوئے قسمیں کھاتی ہے کہ اس نے وہی انجیکشن لگایا ہے جو ڈاکٹر نے تجویز کیا تھا۔ اسی ہنگامے کے دوران بی بی نسرین بمشکل ہوش میں آتی ہیں اور کانپتی ہوئی آواز میں عارف کو روکتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس میں زارا کا کوئی قصور نہیں، بلکہ عارف کا اپنا ڈرائیور جو میڈیکل اسٹور سے دوائی لایا تھا، اس نے غلط فارمولے والی دوائی خریدی جس کا ری ایکشن ہو گیا ہے۔ عارف یہ سن کر اندر سے کٹ کر رہ جاتا ہے اور شرمندگی سے اس کا سر جھک جاتا ہے، مگر اس کا غرور اسے زارا سے کھل کر معافی مانگنے نہیں دیتا۔ دوسری طرف کہانی کا ایک تاریک اور تلخ پہلو نائلہ کی شکل میں ابھرتا ہے۔ نائلہ وہ لڑکی ہے جس سے عارف نے جوانی میں بے پناہ محبت کی تھی، مگر نائلہ نے عارف کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا اور ایک انتہائی امیر لڑکے حمزہ سے شادی کر لی تھی۔ آج نائلہ کی زندگی ایک جہنم بن چکی ہے۔ حمزہ نہ صرف اپنی ساری دولت جوئے اور نشے میں اڑا چکا ہے، بلکہ وہ نائلہ پر بدترین جسمانی تشدد کرتا ہے اور اپنے نشے کی لت پوری کرنے کے لیے اسے جسم فروشی جیسے گھنونے کام پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ نائلہ کسی طرح اس عذاب سے جان چھڑا کر اپنے پرانے محلے میں واپس آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو عارف کبھی روٹی کے ایک نوالے کو ترستا تھا، آج وہ شہر کا ایک بہت بڑا اور کامیاب بزنس مین بن چکا ہے۔ نائلہ کی فطرتی لالچ اور خود غرضی ایک بار پھر جاگ اٹھتی ہے۔
वो बड़ी होशियारी से आरिफ के दफ्तर का पता हासिल करती है और एक दिन उसके सामने जा खड़ी होती है। वो आरिफ को अपने जिस्म पर हमजा के दिए गए जख्म दिखाती है, झूठे आंसू बहाती है और पुरानी मोहब्बत की कस्में देकर उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती है। आरिफ, जो अंदर से मोहब्बत का प्यासा और तन्हा है, नायला के आंसुओं के सामने पिघल जाता है। नायला बड़ी चालाकी से हमदर्दी का सहारा लेकर आरिफ की जिंदगी में दोबारा दाखिल होती है और देखते ही देखते उनके दरमियान एक नाजायज और गुनाह आलूद ताल्लुक कायम हो जाता है। नायला का मकसद सिर्फ और सिर्फ आरिफ की दौलत पर कब्जा करना है। जब नायला का हवेली में आना जाना शुरू होता है तो उसका सामना ज़ारा से होता है। नायला की तेज नजरें भांप लेती हैं कि ज़ारा की सच्चाई और बीवी नसरीन के साथ उसका लगाव आरिफ को किसी भी वक्त बदल सकता है। नायला ज़ारा को अकेले में पाकर उसकी शदीद तजलील करती है, उसे 2 कौड़ी की नौकरानी कहकर पुकारती है और गरूर से बताती है कि आरिफ उसके जिस्म का दीवाना है और इन दोनों के दरमियान क्या कुछ हो चुका है। ज़ारा ये सुनकर अंदर से टूट जाती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है, मगर वो सिर्फ बीबी नसरीन की मोहब्बत की वजह से वो घर नहीं छोड़ती। कहानी में एक तूफान उस वक्त बर्पा होता है जब हमजा, जो नशे में धुत और पागलों की तरह नायला को ढूंढ रहा है, पुराने मोहल्ले में पहुंचता है। वहां उसे आरिफ के एक मुलाजिम से पता चलता है कि नायला हर रोज आरिफ के पास जाती है और वो दोनों घंटों एक साथ वक्त गुजारते हैं। हमजा गुस्से और जुनून में सीधा आरिफ की हवेली पहुंचता है। बदकिस्मती से उस वक्त आरिफ घर पर नहीं होता और बीवी नसरीन सेहन में बैठी होती है। हमजा सीधा उनके पास जाता है और इंतहाई गलीज और गंदी जुबान इस्तेमाल करते हुए उन्हें बताता है कि उनका बेटा आरिफ उसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए हुए है। वो एक एक तफसील बताता है और कहता है कि तुम्हारे शरीफ बेटे ने मेरा घर तबाह कर दिया है। बीवी नसरीन, जिनकी 7 बेटियों ने उन्हें पहले ही जिंदा दरगोर कर दिया था और जिनकी जिंदगी का आखिरी गरूर सिर्फ उनका बेटा आरिफ था, ये हौलनाक और शर्मनाक सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनका दिल कमजोर था। दिल इस शदीद सदमे के बोझ तले दब जाता है और उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ता है। वो वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगती हैं। आरिफ को फोन पर इत्तला मिलती है और वो दीवाना वार भागता हुआ हवेली पहुंचता है, मगर तब तक मौत बीबी नसरीन के बहुत करीब आ चुकी होती है। बीबी नसरीन आरिफ की तरफ इंतहाई दुख और मायूसी से देखती हैं और आखिरी सांसें लेते हुए कहती हैं कि तुमने दुनिया की सारी दौलत तो कमा ली, मगर अपना किरदार, अपना ज़मीर, सब कुछ हार दिया। तुम्हारे इन गुनाहों ने आज मेरी जिंदगी ले ली है। वो अपने कांपते हुए हाथों से आरिफ और ज़ारा का हाथ पकड़ती हैं और अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करती हैं कि आरिफ अपने गुनाहों से तौबा करे और ज़ारा जैसी पाक दामन और सच्ची लड़की से शादी करे, क्योंकि सिर्फ ज़ारा ही उसे इस अंधेरे से निकाल सकती है। ये कहते ही बीबी नसरीन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। आरिफ अपनी माँ की लाश से लिपट कर थाड़े मार मार कर रोता है। उसे एहसास होता है कि उसकी हवस और नायला की कुर्बत ने उससे उसकी जन्नत छीन ली है। माँ के इंतकाल के बाद आरिफ मुकम्मल तौर पर टूट जाता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। नायला इस मौके का फायदा उठाते हुए आरिफ के पास आती है और बेशर्मी से कहती है, अब तुम्हारी माँ भी नहीं रही, अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इस नर्स को घर से निकालो और हम दोनों शादी करके सुकून से रहेंगे। उधर ज़ारा, जिसका इस घर में अब कोई नहीं रहा, बोझल दिल के साथ अपना सामान बांध रही होती है। उसी दौरान कमरे की सफाई करते हुए उसे बीबी नसरीन के पुराने बिस्तर के नीचे से एक लकड़ी का छोटा सा संदूक मिलता है। वो संदूक खोलती है तो उसमें से पुराने कागजात, कुछ बैंक की रसीदें और बीबी नसरीन के अपने हाथ से लिखा हुआ एक आखिरी खत बरामद होता है। खत में बीबी नसरीन ने लिखा था कि नायला एक इंतहाई मक्कार और लालची औरत है। वो चंद साल पहले भी इस वक्त आरिफ के नाम से मुझसे लाखों रुपए लेकर जा चुकी है, जब हमजा का कारोबार डूबने लगा था। उसका आरिफ से कोई जज्बाती लगाव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत चूसने आई है। खत के आखिर में बीबी नसरीन ने ज़ारा को मुखातिब करके लिखा होता है कि मेरी बेटी, इस घर को और मेरे भटके हुए बेटे को तन्हा मत छोड़ना। ज़ारा कांपते हाथों से वो सबूत और खत लेकर सीधा आरिफ के पास जाती है, जहां नायला पहले से मौजूद होती है।
عارف جب اپنی ماں کا خط اور بینک کی رسیدیں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پٹی مکمل طور پر کھل جاتی ہے۔ وہ غصے سے نائلہ کا گریبان پکڑ کر اس کا سامنا کرتا ہے۔ نائلہ پہلے تو جھوٹ بولنے کی کوشش کرتی ہے، مگر جب ثبوت اس کے منہ پر مارے جاتے ہیں تو وہ طیش میں آ کر سارا سچ اگل دیتی ہے کہ ہاں، اس نے عارف کو صرف اس کے پیسوں کے لیے دوبارہ اپنے جال میں پھنسایا تھا، اور اس کے لیے عارف کی حیثیت ایک ATM مشین سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ عارف کو اپنی حماقت اور گناہ پر شدید شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ نائلہ کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال پھینکتا ہے اور اس پر ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کہانی کے آخر میں عارف جو اب دولت کے نشے اور جھوٹی محبت کے سراب سے مکمل طور پر باہر آ چکا ہے، روتے ہوئے زارا کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس سے اپنے ہر شک، ہر تانے اور اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی آخری نشانی، وہ انگوٹھی جو بی بی نسرین نے اپنی آخری وقت میں چھوڑی تھی، زارا کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس حویلی کی دیواروں اور میرے ویران دل کو اب صرف تمہاری سچائی کی ضرورت ہے۔ کیا تم میری ماں کی آخری خواہش پوری کرو گی؟ زارا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور وہ اس بات میں سر ہلا دیتی ہے۔ حویلی کی وہ ویرانی جو برسوں سے اس پر مسلط تھی آخر کار ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک دھوکے باز عورت اور 7 بے حس بیٹیوں کے دیے گئے زخموں کے بعد عارف اور اس حویلی کو زارا کی صورت میں ایک سچا، بے لوث اور دائمی رشتہ مل جاتا ہے۔ دوسری طرف اس شہر کی ایک تاریک اور گندی بستی میں کہانی کا ایک اور ہولناک اور عبرتناک باب رقم ہو رہا تھا۔ وہ نائلہ جس نے کبھی اپنی جوانی، خوبصورتی اور غرور کے نشے میں عارف کی سچی محبت کو قریبی کا تانا دے کر بے دردی سے ٹھکرا دیا تھا، آج اسے اپنی زندگی ایک دہکتی ہوئی جہنم بن چکی تھی۔ اس نے جس دولت کی خاطر عارف کا دل توڑا تھا اور جس امیر زادے حمزہ سے شادی کی تھی، وہ حمزہ اب اپنی ساری خاندانی دولت جوئے، شراب اور نشے کی لت میں اڑا کر ایک درندہ بن چکا تھا۔ نائلہ کی وہ خوبصورتی جس پر اسے ناز تھا، اب حمزہ کے روزمرہ کے بہیمانہ تشدد کی وجہ سے نیلے پڑتے زخموں اور سوجی ہوئی آنکھوں میں بدل چکی تھی۔ حمزہ نشے کی طلب پوری کرنے کے لیے اس قدر گر چکا تھا کہ وہ اب اپنی ہی بیوی کو جسم فروشی کے گھناؤنے دھندے میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر رات اس بستی کے ایک چھوٹے سے خستہ حال کوارٹر سے نائلہ کی چیخیں ابھرتی تھیں، اور جب پانی سر سے گزر گیا تو ایک رات نائلہ حمزہ کے ظلم اور درندگی سے جان بچا کر اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں اور زخمی جسم کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ روتی بلکتی واپس اپنے اسی پرانے محلے میں پہنچی جہاں سے وہ کبھی دلہن بن کر بڑے غرور سے رخصت ہوئی تھی۔ محلے میں قدم رکھتے ہی جب اسے لوگوں کی زبانی یہ پتہ چلا کہ جو عارف کبھی روٹی کے ایک نوالے کو ترستا تھا، جس کے پاس اسے پہنانے کے لیے کانچ کی چوڑیاں تک نہیں ہوتی تھیں، آج وہ اسی شہر کا ایک بہت بڑا نامور اور کھرب پتی بزنس مین بن چکا ہے، تو نائلہ کے اندر چھپی ہوئی لالچ اور خود غرضی کی راکھ میں ایک بار پھر چنگاری بھڑک اٹھی۔ اس کی مکار آنکھوں نے فوراً ایک زہریلا جال بننا شروع کر دیا۔ نائلہ نے بڑی ہوشیاری اور منت سماجت کر کے محلے کے ایک لڑکے سے عارف کے شاندار دفتر کا پتہ حاصل کیا، اور اگلے ہی دن وہ اپنے چہرے پر جھوٹی مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر اور اپنے زخموں کو ایک ہتھیار بنا کر عارف کے عالیشان دفتر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جب عارف نے اپنے سامنے برسوں بعد اس عورت کو اس حال میں دیکھا تو اس نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا تھا، تو ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک سا گیا۔ نائلہ نے اس کے قدموں میں گر کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سرکا کر حمزہ کے دیے گئے وہ تمام نیلے اور گہرے زخم عارف کو دکھائے، جھوٹے آنسوؤں کی جھڑی لگا دی اور پرانی محبت کی ان قسموں کا واسطہ دینے لگی جو کبھی اس نے خود توڑی تھی۔ عارف جو بظاہر دنیا کے لیے ایک سخت گیر اور پتھر دل انسان بن چکا تھا، اندر سے اب بھی محبت کا پیاسا اور تنہائی کا مارا ہوا تھا۔ ایک کمزور مرد۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس عورت نے ماضی میں اس کے ساتھ کیا 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 تھا۔ نائلہ کے آنسوؤں، اس کی سسکیوں، اس کی مجبوری نے عارف کے اندر چھپی ہوئی اس پرانی محبت کی راکھ کو دوبارہ ہوا دے دی، اور اس کا وہ پتھر دل جو برسوں سے کسی کے لیے نہیں دھڑکا تھا، ایک لمحے میں پگھل گیا۔ نائلہ اپنی شاطرانہ چال میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے بڑی چالاکی اور مکاری سے عارف کی ہمدردی کا سہارا لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عارف کی زندگی میں دوبارہ ایک ناسور کی طرح داخل ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز اس کے دفتر آنے لگی،
گھنٹوں اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے لگی، اسے اپنے جھوٹے دکھڑے سنا کر جذباتی طور پر اپنا غلام بنانے لگی، اور پھر بہت جلد ہمدردی اور پرانی محبت کا یہ ڈرامہ ایک گناہ آلود اور ناجائز تعلق میں بدل گیا۔ اس کی جسم کی کشش میں عارف اب مکمل طور پر گرفتار ہو چکا تھا، اور نائلہ کا سحر اس پر طاری تھا، جبکہ نائلہ کا واحد اور گرا ہوا مقصد صرف اور صرف عارف کی اس بے پناہ دولت اور حویلی پر قبضہ کرنا تھا۔ جب عارف کا اور نائلہ کا اس پرانی حویلی میں آنا جانا، ملنا ملانا شروع ہوا تو اس کی شاطر اور تیز نظروں نے فوراً اس خطرے کو بھانپ لیا جو زارا کی صورت میں وہاں موجود تھا۔ نائلہ جانتی تھی کہ زارا کوئی عام نرس نہیں ہے، اس کی آنکھوں کی سچائی، اس کی پاکیزگی اور بی بی نسرین کے ساتھ اس کا وہ بے لوث اور سگی بیٹیوں والا لگاؤ کسی بھی وقت عارف کی آنکھوں سے ہوس اور اندھے پن کی پٹی باندھ سکتا ہے۔ نائلہ کو زارا کی موجودگی اپنی اس گندی سازش کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دوپہر جب بی بی نسرین سو رہی تھیں اور عارف گھر پر نہیں تھا، نائلہ نے زارا کو حویلی کے باورچی خانے میں اکیلا پایا۔ وہ اپنے چہرے پر انتہائی تکبر، حقارت اور غرور سجائے زارا کے قریب آئی اور انتہائی کاٹدار اور زہریلے لہجے میں اس کی شدید تذلیل شروع کر دی۔ نائلہ نے زارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تانا دیا کہ تم جس لڑکی جو صرف 2 کوڑی کی نوکرانیوں کی اوقات صرف لوگوں کے جھوٹے برتن دھونے اور بیماروں کا گند صاف کرنے تک محدود ہوتی ہے، تم اس حویلی کی مالکن بننے کے جو خواب دیکھ رہی ہو وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ اس نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے زارا کو بتایا کہ عارف اس کے جسم اور اس کے حسن کا دیوانہ ہے، وہ راتیں اس کی باہوں میں گزارتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان وہ سب کچھ ہو چکا ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے۔ نائلہ کے یہ غلیظ اور بے باک الفاظ زارا کے پاکیزہ دل پر کسی خنجر کی طرح سے لگے تھے۔ زارا جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے ایسی گندی اور توہین آمیز بات نہیں سنی تھی، اندر سے بری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے، مگر اس نے پلٹ کر نائلہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چاہتی تو اسی وقت اپنا بیگ اٹھاتی اور اس غلاظت اور تانوں سے بھری حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی، مگر جب اس کی نظر کمرے میں بے سدھ پڑی، بی بی نسرین پر پڑی، تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس بیمار ماں کی محبت اور ان کا سہارا بننے کا احساس اسے ان تمام تانوں اور ذلتوں کے باوجود اس حویلی میں رکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ رات کی تنہائی میں زارا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ کیا عارف واقعی اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے اس مکار عورت کا جھوٹ اور فریب نظر نہیں آ رہا۔ ادھر کہانی ایک اور انتہائی خوفناک اور لرزہ خیز طوفان کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی، ایک ایسا طوفان جس نے اس حویلی کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ حمزہ جس کی رگوں میں نشے کا زہر اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی، پاگلوں کی طرح اپنی بھاگی ہوئی بیوی نائلہ کو سڑکوں اور گلیوں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے نائلہ سے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ تو اس کے نشے کی لت پوری کرنے اور پیسے کمانے کی واحد مشین تھی۔ اسی جنون اور غصے میں دھت حمزہ خوار ہوتا ہوا اپنے پرانے محلے میں جا پہنچا جہاں سے نائلہ کا تعلق تھا۔ جب اس نے محلے والوں سے گالیاں دے کر اور گریبان پکڑ کر پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے اسے تانے دیے اور بتایا کہ اس کی بیوی تو آج کل محلے کے اس پرانے غریب لڑکے عارف کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے جو اب شہر کا ایک بہت بڑا سیٹھ بن چکا ہے۔ یہ سنتے ہی حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک بپھرے ہوئے درندے کی طرح سیدھا عارف کے شاندار دفتر جا پہنچا۔ اتفاق سے عارف اس وقت کسی میٹنگ کے سلسلے میں دفتر سے باہر تھا اور نائلہ بھی جا چکی تھی۔ حمزہ نے دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ شروع کر دی اور اسی ہنگامے کے دوران اس کا ٹکراؤ عارف کے ایک پرانے اور کھوجی قسم کے ملازم سے ہو گیا، اسی ملازم نے جس کے دل میں عارف کے سخت رویے کا غصہ بھرا ہوا تھا۔ حمزہ کو وہ سب کچھ اگل کر بتا دیا جو پچھلے کئی دنوں سے بند دروازوں کے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اور نمک مرچ لگا کر حمزہ کو بتایا کہ کیسے اس کی بیوی نائلہ ہر روز بند سور کر یہاں آتی ہے، کیسے وہ اور عارف گھنٹوں اندر اکیلے وقت گزارتے ہیں، اور کیسے ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی بے شرم اور ناجائز رشتہ قائم ہو چکا ہے۔
یہ سن کر حمزہ کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں۔ وہ نشے، ذلت اور شدید غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے وہیں سے ایک ٹیکسی پکڑی اور سیدھا عارف کی اس پرانی حویلی کا رخ کیا، جہاں موت ایک خاموش سائے کی طرح پہلے ہی ڈیرے ڈال چکی تھی۔ حویلی کا وہ بھاری اور صدیوں پرانا لکڑی کا دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا۔ حمزہ ہانپتا ہوا، آنکھوں میں خون اتارے، حویلی کے صحن میں داخل ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا اور بی بی نسرین، جن کی طبیعت آج کچھ بہتر لگ رہی تھی، زارا کے سہارے صحن میں بچھی ایک چارپائی پر بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ زارا ان کے لیے اندر سے یخلی لانے گئی ہوئی تھی۔ حمزہ سیدھا اس کمزور، ضعیف اور موت کے کنارے بیٹھی ماں کے سرہانے جا کھڑا ہوا۔ بی بی نسرین نے حیرت اور خوف سے اس وحشی انسان کی طرف دیکھا جسے وہ پہچانتی تک نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی، حمزہ نے اپنے منہ سے غلاظت اور گالیوں کا وہ طوفان اگلنا شروع کیا جس نے حویلی کے در و دیوار کو بھی شرما کر رکھ دیا۔ اس نے بی بی نسرین کے چہرے پر تھوکنے والے انداز میں چیخ چیخ کر انہیں بتایا کہ جس بیٹے کی دولت اور شرافت پر وہ غرور کرتی ہیں، وہ دراصل ایک گھٹیا اور بے غیرت انسان ہے جس نے اس کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا ہے۔ حمزہ نے ایک ایک گندی تفصیل، بند کمروں کے پیچھے ہونے والے گناہوں کے قصے، نائلہ اور عارف کے اس غلیظ اور ناجائز جسمانی تعلق کی وہ تمام شرمناک سچائیاں اس ماں کے سامنے کھول کر رکھ دیں جو شاید ایک جوان انسان کا دل بھی چیر دیتی۔ حمزہ کی وہ گرجدار آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی کہ تمہارے اس شریف اور نامور بیٹے نے میری بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ وہ ایک غلیظ انسان ہے۔ بی بی نسرین کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ یہ وہ ماں تھی جس نے غریبی کا ہر دکھ سہا تھا، فاقے کاٹے تھے، 7 بیٹیوں کی بے حسی اور طعنے برداشت کیے تھے، مگر کبھی اپنی اور اپنے خاندان کی عزت پر آنچ آنے نہیں دی تھی۔ آج اسی عورت کو اپنے ہی اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی اس قدر ہولناک اخلاقی گراوٹ اور گناہ کی داستان سننی پڑ رہی تھی۔ ان کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور ان کا وہ کمزور دل جو پہلے ہی زندگی کی آخری دھڑکنیں گن رہا تھا، اس شدید جان لیوا اور ناقابل برداشت صدمے کے بوجھ تلے مکمل طور پر پھٹ گیا۔ حمزہ اپنا زہر اگل کر گالیاں بکتا ہوا وہاں سے مڑ کر چلا گیا، مگر اپنے پیچھے وہ اس حویلی کی آخری روشنی بھی بجھا گیا۔ بی بی نسرین نے اپنے سینے کو زور سے بھینچا، ان کے منہ سے ایک دلخراش کراہ نکلی اور وہ چارپائی سے سیدھا نیچے کچی زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ یخنی کا پیالہ ہاتھ میں لیے جب زارا باورچی خانے سے باہر نکلی، اس نے بی بی نسرین کو یوں مٹی میں لت پت موت کی ہچکیاں لیتے دیکھا تو پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار چیختی ہوئی ان کی طرف بھاگی۔ اس نے بی بی نسرین کا سر اپنی گود میں رکھا، مگر ان کی آنکھیں الٹ رہی تھیں اور منہ سے جھاگ نکلنے لگا تھا۔ زارا نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا اور عارف کو بلایا جو اس وقت کسی میٹنگ میں بیٹھا تھا۔ زارا کی روتی اور چیختی ہوئی آواز سن کر عارف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح گاڑی بھگاتا، ٹریفک کے اشارے توڑتا ہوا سیدھا حویلی پہنچا، مگر تب تک موت اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ عارف ہانپتا اور روتا ہوا صحن میں گرا اور اپنی ماں کی طرف رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ بی بی نسرین کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں، ان کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے جو درد، مایوسی اور شرمندگی تھی، وہ عارف کو اندر تک چیر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی آخری اور ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ عارف کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بہہ کر مٹی میں جذب ہو گیا اور انہوں نے انتہائی کانپتی ہوئی، دل چیر دینے والی آواز میں کہا، عارف، تم نے دنیا کی ساری دولت تو کما لی، مگر اپنا کردار، اپنا ضمیر، سب کچھ ہار دیا۔ تمہارے ان گناہوں نے، تمہاری اس ہوس نے آج مجھ سے میری جان چھین لی ہے۔ عارف دھاڑے مار کر رونے لگا۔ وہ ان کے پاؤں پڑ گیا اور معافی مانگنے لگا، مگر وقت ریت کی طرح مٹھی سے پھسل چکا تھا۔ بی بی نسرین نے اپنی بچی کھچی طاقت اکٹھی کی، ایک ہاتھ سے اپنے گناہ گار بیٹے عارف کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس پاک دامن اور غریب نرس زارا کا ہاتھ تھاما جس نے انہیں سگی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ انہوں نے دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھے اور موت کی وادی میں اترنے سے چند لمحے پہلے اپنی آخری اور حتمی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میری آخری خواہش ہے عارف
کہ تو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے اور اس سچی لڑکی زارا سے نکاح کر لے۔ صرف یہی وہ واحد روشنی ہے جو تیرے اس غلیظ اور تاریک وجود کو پاک کر سکتی ہے۔ اور یہ کہتے ہی بی بی نسرین کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ جان آفرین کے سپرد کر گئیں۔ حویلی کے اس تاریک صحن میں عارف کی وہ دلدوز اور وحشت ناک چیخ گونجی جس نے آسمان کو بھی لرزا دیا۔ وہ اپنی ماں کی بے جان لاش سے لپٹ کر ایک چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اسے آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ہوس، اس کے ناجائز تعلقات اور نائلہ کی اس جھوٹی قربت نے اس سے اس کی جنت ہمیشہ کے لیے چھین لی ہے۔ اس کے گناہوں کی قیمت آج اس کی بوڑھی ماں نے اپنی جان دے کر چکائی تھی۔ بی بی نسرین کے جنازے کے بعد اس پرانی حویلی پر ایک ایسا گہرا اور وحشت ناک سناٹا چھا گیا تھا جو کسی قبرستان سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ ان کی وہ 7 بیٹیاں جو ان کی زندگی میں کبھی ان کا حال پوچھنے نہیں آئی تھیں، آج مجمع کے سامنے جھوٹے آنسو بہا کر اور رسمیں پوری کر کے فوراً اپنے گھروں کو لوٹ چکی تھیں۔ عارف مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس نے خود کو اپنے تاریک کمرے میں قید کر لیا تھا۔ اس کے کانوں میں ہر وقت اپنی ماں کی وہ آخری کانپتی ہوئی آواز اور وہ دل دوز الفاظ گونج رہے تھے کہ اس کے گناہوں اور ہوس نے اس کی ماں کی جان لے لی ہے۔ احساس جرم کی آگ اسے اندر ہی اندر راکھ کر رہی تھی۔ اسے اب اپنی اس بے پناہ دولت، اس عالیشان حویلی اور اپنے اس بزنس امپائر سے شدید وحشت ہونے لگی تھی، جس کے نشے میں اندھا ہو کر اس نے سچ اور جھوٹ، حلال اور حرام کی تمیز تک بھلا دی تھی۔ مگر دوسری طرف نائلہ کی بے شرمی اور لالچ کی کوئی حد نہیں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بی بی نسرین اس دنیا سے جا چکی ہیں اور اب اس حویلی میں اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں بچا، تو وہ اپنی مکاری کا آخری اور سب سے گھناؤنا وار کرنے کے لیے سیدھا عارف کے کمرے میں جا پہنچی۔ اس کے چہرے پر موت کا کوئی سوگ نہیں، بلکہ ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ عارف کے قریب گئی، اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے کندھے کو چھوا اور انتہائی بے حیائی سے بولی کہ اب رونے دھونے کا کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی تو ہمیں چھپنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے عارف کو جسمانی قربت کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو سکتے ہیں۔ بس تم جلدی سے اس 2 کوڑی کی نرس زارا کو دھکے مار کر اس حویلی سے نکال دو، پھر یہ حویلی، پوری حویلی اور تم صرف میرے ہوگے۔ عارف جو پہلے ہی ندامت کے بوجھ تھلے دبا ہوا تھا، نائلہ کے ان بے حس اور زہریلے الفاظ کو سن کر الجھن اور کرب میں ڈوب گیا۔ ادھر زارا، جس نے اس حویلی میں اب کوئی بھی نہیں بچا تھا، اس کا بوجھل دل اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنا پرانا سا بیگ تیار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عارف اب اسے ایک لمحہ بھی یہاں برداشت نہیں کرے گا۔ جانے سے پہلے وہ بی بی نسرین کے اس تاریک کمرے میں آخری بار گئی جہاں اس نے ان کی سگی بیٹیوں کی طرح خدمت کی تھی۔ وہ روتے ہوئے کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور ان کے بستر کی چادر طے کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر پلنگ کے نیچے، بالکل نیچے اندھیرے میں چھپے ایک پرانے دیمک لگے لکڑی کے صندوق پر پڑی۔ زارا نے حیرت سے اس صندوق کو باہر نکالا، اس پر کوئی تالا نہیں لگا تھا۔ جب اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس صندوق کا ڈھکن اٹھایا تو اس کے اندر بی بی نسرین کی پرانی تسبیح، کچھ سوکھے ہوئے گلاب کے پھول اور ان کے نیچے دبے ہوئے کچھ پرانے بینک کے کاغذات اور ایک طے کیا ہوا خط موجود تھا۔ زارا نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ خط کھولا جو بی بی نسرین نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے موت سے چند دن پہلے لکھا تھا۔ اس خط کے ہر لفظ میں ایک ماں کا درد اور ایک سچائی چھپی ہوئی تھی۔ بی بی نسرین نے اس خط میں عارف کے نام ایک انتہائی ہولناک راز فاش کیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ نائلہ کوئی مظلوم عورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انتہائی مکار، لالچی اور پیسے کی بھوکی ڈائن ہے۔ آج سے چند سال پہلے جب حمزہ کا کاروبار ڈوب گیا تھا تو یہی نائلہ چھپ کر میرے پاس آئی تھی اور اس نے رو رو کر مجھ سے عارف کے نام پر لاکھوں روپے اینٹھے تھے، یہ وعدہ کر کے کہ وہ اب کبھی ہماری زندگی میں واپس نہیں آئے گی۔ بی بی نسرین نے خط کے آخر میں زارا کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میری بچی، مجھے پتا ہے میرا بیٹا بھٹک گیا ہے، مگر تم سچی ہو۔ میری موت کے بعد اس حویلی اور میرے گناہ کار بیٹے کو اس عورت کے رحم و کرم پر مت چھوڑنا، یہ عورت اسے برباد کر دے گی۔ خط کے ساتھ ہی وہ بینک کی وہ تمام پرانی رسیدیں بھی بی بی نسرین نے نتھی کی تھیں جن پر نائلہ کے دستخط موجود تھے۔
ये सबूत देखकर ज़ारा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो फौरन वो खत और रसीदें मुट्ठी में भेजे दीवाना वार भागती हुई आरिफ के कमरे की तरफ गई, जहां नाइला अब भी आरिफ के जहन में जहर घोल रही थी। ज़ारा ने बिना इजाज़त दरवाज़ा खोला और सीधा जाकर वो खत और बैंक की तमाम रसीदें आरिफ के मुंह पर मारी। नाइला ये मंजर देखकर बौखला गई और ज़ारा पर चीखने लगी, मगर जब आरिफ की नज़र अपनी माँ की आखिरी तहरीर और उन पुरानी रसीदों पर पड़ी तो उसकी आंखों पर बंधी पट्टी, जो हवस और अंधेपन की थी, वो काली पट्टी मुकम्मल तौर पर खुल गई। उसका खून खौलने लगा। उसने एक झटके से नाइला का गिरेबान पकड़ा और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। नाइला ने पहले तो मगरमच्छ के आंसू बहाते मुकरने की कोशिश की, मगर जब आरिफ ने रसीदें उसके मुंह पर मारी, उसकी मकारी का पर्दाफाश किया, तो नाइला का असल और भयानक चेहरा सामने आ गया। वो तैश और फ्रस्ट्रेशन में आकर चीखती हुई सच उगलने लगी कि हाँ, मैंने तुम्हारी गरीबी और औकात की वजह से तुम्हें छोड़ा था, और आज भी मैं तुम्हारी शक्ल या तुमसे मोहब्बत की वजह से वापस नहीं आई थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे इस पैसे, इस बैंक बैलेंस और इस हवेली पर कब्जा करने के लिए तुम्हारे बिस्तर तक आई थी। तुम्हारी औकात मेरे लिए एक एटीएम मशीन से ज्यादा कुछ नहीं थी। आरिफ के लिए ये सच्चाई एक जोरदार थप्पड़ की तरह थी। उसने एक वहशी दरिंदे की तरह नाइला का बाजू पकड़ा, उसे घसीटता हुआ हवेली के सहन से बाहर ले गया और उसे धक्के देकर गली की धूल में फेंक दिया। आरिफ ने उसकी तरफ उंगली उठाकर गरजदार आवाज में कहा कि आज के बाद अगर तुमने इस हवेली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। नायला रोती, चीखती और जिल्लत की आग में जलती हुई वहां से हमेशा के लिए रुखसत हो गई, मगर जाते जाते उसकी वो शिकस्त खुर्दा और नफरत भरी नजरें ज़ारा पर गड़ गईं, जिसकी सच्चाई ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया था। नायला के जाने के बाद हवेली के इस तारीख सहन में एक अजीब सा सुकून उतर आया। वो तूफान जो कई दिनों से इस घर की बुनियादों को हिला रहा था, आखिरकार थम चुका था। आरिफ के चेहरे पर अब ना कोई गरूर था, न दौलत का तकब्बुर और ना ही कोई अना। वो टूटे हुए कदमों के साथ चलता हुआ सहन के उस हिस्से में आया जहां बीबी नसरीन बैठा करती थी। ज़ारा खामोशी से एक कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी। आरिफ तड़ाम से ज़ारा के कदमों में घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से पछतावे, नदामत और एहसासे जुर्म के आंसू तारों की तरह टूट कर गिर रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर सिसकियों के दरमियान ज़ारा से अपने हर ताने, हर शक और अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगी। उसने रोते हुए कहा कि मैंने सारी जिंदगी दौलत कमाई, दुनिया जीती, मगर सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि जो खालिस सोना था उसे मैंने मिट्टी समझकर ठुकरा दिया, और जो गलाजत थी उसे मैं सोने के भाव खरीद लाया। मेरी इस हमाकत की कीमत मेरी बूढ़ी माँ ने अपनी जान देकर चुकाई है। आरिफ ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वो पुरानी अंगूठी निकाली जो बीबी नसरीन ने अपनी आखिरी सांसों के दौरान छोड़ी थी, और उसे ज़ारा के सामने रखते हुए इंतहाई आजिज़ी से कहा कि इस हवेली की दीवारों, मेरी माँ की रूह और मेरे इस गुनाहों में से भरे वीरान दिल को अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सच्चाई की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके मुझे इस अंधेरे से निकालोगी? ज़ारा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके दिल में बीबी नसरीन की मोहब्बत और आरिफ की सच्ची तौबा ने एक अजीब सी नरमी पैदा कर दी थी। उसने आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। उसके हाँ कहते ही हवेली की वो उदासी, वो नहुसत और वो खामोशी जो बरसों से उसकी दीवारों में कैद थी, एकदम टूट गई। बीबी नसरीन की दुआओं, उनके इस आखिरी खत और एक सादा सी गरीब लड़की की सच्ची मोहब्बत ने मिलाकर वो नामुमकिन काम कर दिखाया जो दुनिया की कोई ताकत और खरबों की दौलत नहीं कर सकती थी। एक गुमराह, भटके हुए और हवस के मारे दिल को वापस सच्चाई और मोहब्बत के सीधे रास्ते पर ले आना।